ذوالفقار علی بھٹو ایک انتہائی ذہین اور دور اندیش انسان تھا۔ اس کا مستقبل کے سیاسی حالات کا فہم بہت درست تھا۔ بھٹو صاحب کی 60 کی دہائی میں لکھی کتب کے مطالعے سے احساس ہوتا ہے کہ بھٹو کی تحریروں میں آئندہ کے جن خدشات کا اظہار کیا گیا ہوا ہے وہ آج حقیقت بن کے سامنے آ رہے ہیں۔ بھٹو صاحب کو اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ دنیا جس دور میں داخل ہو رہی ہے اس میں اقتصادی طاقت سے زیادہ دفاعی طاقت ایک غالب عنصر ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ بھٹو صاحب پاکستان اور اسلامی ممالک کی دفاعی صلاحیت بڑھانے پر ہمیشہ زور دیا کرتے اور ایٹمی ہتھیار کے حصول کے لیے اتنا سنجیدہ رہا کہ اپنی جان بھی داؤ پر لگا دی۔ ذوالفقار علی بھٹو نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو ہر صورت پاکستان کی دسترس میں لانا چاہتا تھا اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے سب سے بڑے فرزند میر مرتضیٰ بھٹو کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے تعلیمی میدان میں لایا اور اس کو اس سبجیکٹ پر عبور حاصل کرنے کا زور دیتا رہا۔ باپ کی خواہش پر پورا اترتے ہوئے مرتضیٰ نے ایک قلیل مدت میں ہی دی موڈیگم آف ہارمونی کے نام سے ایک مشہور زمانہ مقالہ لکھا جس میں اس نے انتہائی مہارت سے پاکستان کے لیے نیوکلیئر ٹیکنالوجی حصول پر بڑے مدلل انداز میں وکالت کی تھی اور بھارت کے عزائم کو بے نقاب کر دیا، مگر بدقسمتی سے اپنے اور پرائے سب نے اس کو پاکستان کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی کے ماہر طالب علم کی بجائے مرتضیٰ کو بدنام زمانہ دہشت گرد مشہور کر دیا، حتیٰ کہ سکی بہن اور بھٹو خاندان اسلام و پاکستان کے سب سے بڑے دشمن قادیانی ضیاء الحق نے بھی مرتضیٰ بھٹو کو دہشت گرد کہہ کر پاکستان کے لیے ایسا ناسور قرار دے دیا کہ انجام ایک مرگ ناگہانی بنا۔ آج کے حالات کو دیکھ کر کہنا پڑتا ہے کہ مرتضیٰ کا خون ناحق ایک قومی المیہ تھا۔ موجودہ دور میں پاکستان کی سیاست میں ایک بہت بڑی کمی یہ ہے کہ 20 کروڑ کی آبادی کے ملک میں ایک نظریاتی رہنما یا سیاسی جماعت تک نہیں ہے۔ 80 کی دہائی میں عوام نے بے ضمیر سے غیر ضروری طور پر مگر بھٹو کی بیٹی ہونے کے ناطے یہ بڑی توقع لگا دی تھی کہ وہ ایک قومی لیڈر بن کر پاکستان کو پھر سے شاہراہ ترقی کی طرف گامزن کر دے گی، مگر وہ کبھی بھی اس قابل ہی نہیں تھی۔ حقیقت پسندانہ موازنہ کریں تو بے ضمیر کی خراب کارکردگی سامنے آ جاتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ بے ضمیر ضیاء اور سامراج سے ڈیل کر کے 84 میں پاکستان سے نکلی، آتے ہی دو بھائیوں کے درمیان غلط فہمی پیدا کر دی، وہ ایک دوسرے سے ناراض ہو گئے، کابل بیس چھڑوا دیا۔ 1985 میں شاہ نواز پر قاتلانہ حملے کی وارننگ کو بے ضمیر نے یہ کہہ کر نظر انداز کر دیا کہ یہ کمیونسٹوں کی چال ہے اور شاہ نواز کو اس فرانس میں لا کر بسایا جہاں پر اسٹیٹ سیکیورٹی مہیا نہیں تھی، جو کہ قاتلوں کو آسان ہدف دینے کے مترادف تھا۔ یعنی محترمہ نے 2 سال کے اندر ہی بھٹو فیملی کا شیرازہ بکھار دیا۔ سونے پہ سہاگا اپریل 86 میں واپس پاکستان آتے ہی اس کی بدنیتی، ناپختہ سوچ، اچھے اور برے کی تمیز میں فرق کی عدم صلاحیت، عوام کے مزاج اور پاکستان کو ضیائی نظام کی منجدار سے نکالنے پر کسی واضح پالیسی کا نہ ہونا، ضیاء حامی اور قادیانی عناصر کو پیپلز پارٹی میں لانا اور اوپر سے خواہ مخواہ کا گھمنڈ پیپلز پارٹی کے زوال کا سبب بن گیا۔ 2 بار حکومت ملی تو بری طرح سے ناکام ہو، اپنے اور شوہر کے کالے کرتوتوں سے مزید بدنام ہو گئی۔ پیپلز پارٹی اپنی نظریاتی ساکھ کھو بیگانی ہو گئی، مایوسی عام ہوئی۔ یہ ایک ایسا وقت تھا کہ عوام کو احساس ہو گیا کہ بے ضمیر کے ہاتھوں تباہ شدہ پارٹی کو مرتضیٰ بھٹو کی قیادت میں لا کر بچایا جا سکتا ہے۔ ایسے نازک وقت بے ضمیر یہ جانتے ہوئے بھی کہ اپوزیشن سمیت اس کے اپنے بنائے صدر لغاری کی نیت ٹھیک نہیں ہے اور کسی وقت بھی اس کی حکومت کی چھٹی کروا دے گا، کوئی جاہل احمق عام سطحی فکر رکھنے والا بھی مشکل وقت میں اپنوں کو اعتماد میں لے مشورہ اور آئندہ کے لاہ عمل پر بات کرتا ہے، مگر اس غلیظ عورت نے اپنے سکے بھائی مرتضیٰ بھٹو کو اعتماد میں اس لیے نہ لیا کہ وہ جانتی تھی کہ مرتضیٰ سے قریبی اس کی پارٹی لیڈرشپ کے لیے خطرہ لازمی بن جائے گی۔ جس بد کردارہ بے ضمیر نے لیڈری کے لیے اس عظیم ماں پر گولی چلوا دی، زبردستی اس والدہ کی چیئرمین شپ کو چھین لیا
جو اس کے برے وقت کی ساتھی تک تھی، تو اس بغیرت کتیا کے لیے ایک بھائی کے رشتے اور تقدس کی کوئی اہمیت ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اس لچھو باندری کے لچھن دیکھو۔ اس بد چلن نے دوستی اور اتحاد ان چودھریوں سے کیا جن کے ہاتھ اس کے اپنے عظیم باپ کے خون سے رنگے تھے، اور جنہوں نے بھٹو کی بیوہ اور فرزندوں کو مروانے کی کئی بار ناکام کوششیں کی تھیں۔ اس بغیرت عورت نے عین سورنی خصلت پائی تھی کہ کوئی شرم و حیا نہیں، اور زرداری کی جیل سے اور خود کراچی سے اسلام آباد اپنے عظیم باپ کے قاتل گھرانے چودھریوں کے اسلام آباد بنگلے چوری چھپے آنا، جس کا نتیجہ تیسری اولاد آصفہ ہے، وہ شخص کس قدر بے غیرت و بے حس احساسات سے عاری ہوگا جو یہ جانتے ہوئے بھی کہ جن چودھریوں سے سگے بھائی مرتضیٰ سے چھپ کر یہ مراسم پیدا کر رہی ہے، انہوں نے تو مرتضیٰ سے اپنے عظیم باپ کا بدلہ لینے کی قسم کھا رکھی ہے۔ اس قدر بے شرم و بے فیض بے ضمیر کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ سب حقائق جان کر بھی چمچہ چاپلوس، خود ساختہ صحافی وغیرہ اس ہم جنس باز صالح حیات و گیلانی کی رکھیل کو اللہ اولیاء قلندر مہان صوفی درویش کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کرتے پھرتے ہیں۔ کاش ان برساتی مینڈگوں کو قلندر و صوفی کے اعلیٰ درجے اور رتبے پر کوئی جانکاری ہوتی تو کبھی بھی ایک لالچی بدکارہ عورت بے ضمیر کو ان بلند پایہ ہستیوں سے ملانے کی جسارت نہ کرتے۔ حقائق سامنے رکھیں تو معلوم ہوگا کہ اس منحوس عورت نے جس چیز پر ہاتھ ڈالا اس کا ستیہ ناش کر دیا، جس سے پارٹی کو جو نقصان ہوا سو ہوا، مگر پاکستان کو بھی اس کا شدید نقصان ہوا۔ اس کے دور میں میر مرتضیٰ بھٹو کا قتل ایک ایسا نقصان ہے کہ 20 سال گزرنے کے بعد بھی اس کی تلافی نہیں ہو سکی۔ 9/11 کے بعد پاکستان کو ایک ایسے لیڈر کی اشد ضرورت تھی جو عرب ممالک، افغانستان کی سیاست اور وہاں کے حالات و شخصیات سے واقفیت رکھتا۔ شام، لبنان، لیبیا، افغانستان میں مرتضیٰ بھٹو نے کافی وقت گزارا ہوا تھا، اور یقیناً مشرف، زرداری، نواز شریف یا عمران خان کی نسبت مرتضیٰ ایک آئیڈیل چوائس ہوتا کہ 9/11 کے بعد یہ ممالک دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نمایاں رہے، اور ان ممالک کی صورتحال براہ راست پاکستان پر اثر انداز بھی ہو رہی ہے۔ مرتضیٰ کے مڈل ایسٹ اور افغانستان میں گزارے وقت اور رابطوں سے پاکستان فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ اس کے گریلا جدوجہد تجربے اور اخوان المسلمین طرز دہشت گرد نیٹ ورکوں کے لائے عمل پر معلومات سے پاکستان استفادہ کر سکتا تھا۔ 9/11 کے بعد دہشت گردی ایک ایسی وبا بن کر سامنے آئی جس کا علاج پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت کے پاس ہرگز اور ہرگز نہیں ہے۔ جیسا کہ مرتضیٰ، جس نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اربن گریلا وارفیئر اور مختلف ملیٹنٹ تنظیموں سے متعلقہ ماحول میں گزارا ہوا تھا اور دہشت گردوں کے نیٹ ورک پر مشرف، زرداری یا شریف کی نسبت بہتر انسائٹ فل تھا، یقیناً دہشت گردی سے متاثرہ پاکستان کے لیے مرتضیٰ جیسا لیڈر بہت کارآمد ثابت ہو سکتا تھا۔ انسان کا جس قسم کے حالات سے وابستہ پڑتا ہے اور اس کے ذہن و سوچ پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ کیونکہ مرتضیٰ اور ہم ساتھی جو زندگی کے ایک دور کا حصہ دہشت گردی وار زون ماحول کا ذاتی مشاہدہ رکھتے ہیں، اس لیے سلفی دہشت گرد نیٹ ورک اور ان کے طریقہ کار پر مجھ جیسے کم وسائل آدمی کے انالیسز درست ثابت ہوتے رہے ہیں۔ مرتضیٰ سمیت ہم ساتھی ذہنی طور پر جانتے ہیں کہ شدت پسند دہشت گرد ٹولے اسلام کے نفاذ کی بجائے امریکی مفادات کے رکھوالے ہیں، لہٰذا ایسے ٹولے پاکستان کے لیے کبھی بھی سود مند ثابت نہیں ہو سکتے، جبکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان ٹولوں کو دفاع پاکستان کے لیے ناگزیر سمجھتی رہی، مگر وقت نے آج اس اسٹیبلشمنٹ کو بالکل غلط ثابت کر دیا۔ چونکہ پاکستان کو گزشتہ 2 دہائیوں سے ان ہی دہشت گرد ٹولوں کے ہاتھوں نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، فکری طور پر ان ٹولوں کو دشمن سمجھنے والا زندہ مرتضیٰ اور مجھ جیسے افراد اختیار ہونے کی صورت میں بآسانی پاکستان سے دہشت گردی کا صفایا کر دیتے، لیکن بے ضمیر جیسی کتیا نے مرتضیٰ اور ہم جیسے کمیٹڈ افراد کے پاکستان کی خدمت کے تمام راستے بند کر دیے۔ مرتضیٰ کا ناحق خون پاکستان کا بہت بڑا نقصان ثابت ہوا۔ بلا شبہ مرتضیٰ اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود
پاکستان میں ایک قومی لیڈر بننے کا واحد ایک شخص تھا۔ مرتضیٰ کے ہاتھ میں پیپلز پارٹی کی قیادت آ جاتی اور ہم ساتھیوں کی مدد سے شہید بھٹو کی پارٹی میں ایک نئی روح پھونکی جا سکتی تھی۔ بے ضمیر کیونکہ اپنی لیڈری کی اتنی پکی تھی کہ وہ ماں کے بعد بھائی کو بھی اپنے راستے سے ہٹانے میں کامیاب ہو گئی۔ اس لیے میری نظر میں مرتضیٰ بھٹو کا بڑا قاتل زرداری نہیں بلکہ بے نظیر ہے۔ مرتضیٰ اور شاہ نواز بھٹو سے میری پہلی ملاقات 19 دسمبر 1981 کی سرد مگر روشن صبح کابل کے محلے کارتے چار کے ایک وسیع و عریض گھر میں ہوئی۔ یہ گھر بھٹو بھائیوں کی تنظیم الذوالفقار کا مرکزی دفتر ہونے کے علاوہ گوریلا تربیت اور تنظیم کے اراکین کی رہائش کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا۔ 1978 کے سور انقلاب سے قبل اس گھر میں امریکی سفارت خانے والوں کا اسٹاف ہاؤس بھی ہوتا تھا۔ مرتضیٰ بھٹو صاف رنگت، دراز قد، واضح نین نقش بلو جینز پر گہرے نیلے کوٹ میں ایک خوبصورت و مہربان جوان شخص کے طور پر ملا، جبکہ شاہ نواز بھٹو نے جینز کے اوپر ملٹی کلر اٹیلین لیدر جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ شکل و صورت سے دونوں بھائی کسی شاہی خاندان کے فرد ہی معلوم ہوتے تھے، گو کہ شاہ نواز کو ضیاء حکومت کے ابتدائی دور میں لاہور میں ہوئے ایک جلسے میں نے دور سے دیکھ رکھا تھا، مگر ملاقات کابل میں ہوئی۔ اس ملاقات میں میرا بھائی آغا ولید اور سہیل سیٹھی بھی شریک تھے۔ باتوں کے دوران ایک افغان جس کا نام عوض علی تھا وہ ناشتے کی ٹرے لے آیا۔ ناشتے میں فرائی انڈے دیکھ شاہ نواز نے ہنستے ہوئے کہا کہ آج مہمان نوازی کی رسم پوری کی ہے، اس لیے انڈے کھا لو، مگر جب تربیت شروع ہوگی تو انڈے کھانے کو نہیں ملیں گے۔ بات چیت کے دوران جب ان بھائیوں کو معلوم ہوا کہ میں اپنے بھائی اور ایک ساتھی قدیر کے ساتھ بھٹو شہید کے چیلم پر نوڈیرو میں گرفتار ہوا تھا اور قذافی اسٹیڈیم لاہور میں جب بیگم نصرت بھٹو صاحبہ پر پولیس نے تشدد کیا تھا تو میں بھی اس وقت ان کے محافظ کے طور پر وہاں موجود تھا۔ انہوں نے دلچسپی لیتے ہوئے واقعات کو اگلی ملاقات میں تفصیل سے سننے کی فرمائش کی۔ کوئی 2 ہفتے بعد شاہ نواز بھٹو نے فزیکل ٹریننگ کے بعد مجھے اپنے دفتر آنے کو کہا جہاں مرتضیٰ بھٹو موجود تھا، اور طویل ملاقات میں اپنی والدہ پر تشدد کا حال سنتے رہے، جس کو سن کر ان دونوں کے چہروں پہ کرب و رنج کے آثار نمایاں ہو گئے۔ مرتضیٰ بھٹو نے ایک سر دابڑتے ہوئے کہا کہ افسوس ہمارے والد کی دشمنی نے ضیاء اس قدر آگے بڑھ گیا کہ عورتوں پر بھی تشدد پر اتر آیا۔ اس دوران شاہ نواز نے موضوع بدلنے کے لیے اپنے آزردہ چہرے کو معمول پر لاتے ہوئے تیزی سے سوال کیا کہ اچھا اب بھٹو صاحب کے چیلم کے حال پر کچھ بتاؤ۔ میں نے تفصیل سے سارا حال بیان کیا اور بھٹو خاندان کے کسی بزرگ غالباً خدا بخش بھٹو سے ملاقات میں ہونے والی بات چیت کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ وہ بتا رہے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے بھائی بھی جوانی میں ہی فوت ہو گئے تھے اور ذوالفقار بھی چھوٹی عمر میں ہم سے بچھڑ گیا۔ میری بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ شاہ نواز کرسی سے اٹھتے ہوئے انگلش میں کہنے لگا، آپ جنرل ضیاء ہمیں بھی مروانا چاہتا ہے، البتہ راجہ کے ذریعے ہمیں مروانے کی ضیاء کی پہلی کوشش تو ناکام ہو گئی ہے۔ ضیاء بھی اپنا بن کر چیئرمین شہید کو ملا تھا اور راجہ بھی اپنا ہی تھا، یہ اپنے ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ کہتے ہوئے مرتضیٰ نے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا، مجھے رخصت کرتے ہوئے کہا کہ چیئرمین شہید کے ذہن میں بھی تھا کہ وہ طویل عمر نہیں پائیں گے، اور ہاں قیوم بٹ تو اکثر ساتھیوں کی دشت شناسی کر کے ان کی عمر کے بارے میں پیش گوئی کیا کرتا تھا۔ ایک دن میرا اور شاہ نواز کا ہاتھ بھی دیکھنا چاہتا تھا، مگر معلوم نہیں پھر اس نے کیوں دیکھنے سے انکار کر دیا۔ یہ کہتے ہوئے دونوں بھائی کھل کر ہنس دیے۔ اس ملاقات کو آج کوئی 35 برس بیت چکے ہیں اور اس دوران مزید 2 بھٹو این جوانی میں اپنوں کے ہاتھوں ہی مرگ ناگہانی سے دوچار ہونے کے المناک سانحے سے دوچار ہوتے دیکھے گئے۔ دونوں بھائی جب کبھی کوئی تقریر کیا کرتے تو اکثر اپنوں کے ہاتھوں زخم کھانے کی بات ضرور کیا کرتے۔ اگر ہم شاہ نواز بھٹو کی بے وقت موت پر تحقیق کریں تو اس کے قتل میں 2 اپنوں کے دخل کے شواہد ضرور ملتے ہیں، جس میں اس کی سگی بہن بے ضمیر ارادی یا غیر ارادی طور پر چھوٹے بھائی کے قتل کی لازمی ذمہ دار نظر آتی ہے، تو شاہ نواز کی اپنی اہلیہ اور اس کی بیٹی کی ماں کی ارادی طور پر یا غفلت کے باعث اپنے شوہر کے قتل کی ذمہ دار کے طور پر سامنے آتی ہے۔ شاہ نواز کی موت کی
پہلی وجہ یہی ہے کہ بدقسمتی سے وہ اپنی بہن کی باتوں میں آ کر ایک ایسے جال میں پھنس گیا تھا کہ جس کا انجام اس کی موت کی تھا۔ دونوں بھائیوں میں ناچاکی کی وجہ بہن کی مداخلت اور شاہ نواز کو مرتضیٰ کے خلاف بدظن کرنا تھا۔ مرتضیٰ اور شاہ نواز کے فلسطینی اور دیگر عرب دوستوں کی کوششوں سے دونوں بھائیوں کے رابطے بحال ہوئے۔ شامی انٹیلی جنس کے مطابق شاہ نواز اگست 85 میں دمشق اور پھر وہاں سے دوبارہ کابل جانے کا پروگرام بنا چکا تھا۔ انہی دنوں بے ضمیر کی لندن میں اس CIA جس نے ضیاء اور بے ضمیر کی خفیہ ڈیل کروائی تھی کے ایجنٹوں سے ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ حالات و واقعات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بے ضمیر کی ڈیل میں ایک اہم نقطہ ذوالفقار کی بندش بھی تھا، مگر دونوں بھائیوں کے دوبارہ سے روابط بحال ہونے کا مطلب یہی تھا کہ ذوالفقار کو سرگرم عمل دوبارہ کیا جا رہا ہے۔ اس صورتحال کا سب سے زیادہ نقصان بے ضمیر کی ڈیل کا تھا۔ بعد میں پیش آنے والے واقعات گواہ ہیں کہ وہ جس قدر اقتدار کی بھوکی تھی، اگر سگے بھائیوں کی لاشوں پر بھی اقتدار ملتا تو اس کو منظور تھا۔ جس طریقے سے شاہ نواز کے قتل کے اسباب کو بے ضمیر نے آج تک سر عام نہیں ہونے دیا، تو یہ بھی کسی ڈیل کا ہی نتیجہ ہے جس میں بے ضمیر کے عمل پر بہت سے سوالیہ نشان ملتے ہیں۔ غنوہ بھٹو نے مرتضیٰ بھٹو کے قتل میں بے ضمیر کو جائز طور پر قاتلوں کے ٹولے میں شمار کیا ہے، جو کہ کلمہ حق سچ ہے۔ پہلے بھی اپنی کسی آڈیو میں بیان کیا تھا کہ بے ضمیر نے زرداری کو مرتضیٰ کا قاتل نہیں مانا، مگر اس کتی نے نہ تو عوامی اور نہ ہی خاندانی طور پر زرداری کے بے گناہ ہونے کے کبھی ثبوت فراہم کیے۔ قوم کا مال لوٹ کر دبئی چلی گئی اور وہاں سے ایک دو کتابیں بھی لکھ ڈالیں جن میں اپنی پالتو بلیوں اور زرداری کے گھوڑوں کا ذکر تو ملتا ہے، مگر اس ہرافہ نے سگے بھائی کے خون ناحق پر 2 لفظ تک لکھنا گوارا نہیں کیے۔ کسی ایک عوامی جلسے میں اس نے مرتضیٰ کے خون ناحق پر نہ کوئی بات کی اور نہ ہی زرداری، جس کی وہ کہانی تھی کہ بے گناہ ہونے پر کسی قسم کی کوئی قسم تک نہیں اٹھائی، جو دلیل ہے کہ بے ضمیر مرتضیٰ کو اپنا حریف جانتی تھی اور بے شک بھٹو کے دونوں فرزندوں کی موت میں اس ڈائن کا مکمل ہاتھ ہے۔ یہ گشتی ناپاک عورت اپنی سگی ماں کو نشہ آور ادویات پہ اس لیے لگاتی رہی کہ ماں ہوش میں آ کر مرتضیٰ کے قتل کے حقائق ہی نہ اگل دے۔ اگر سچی تھی تو پھر کیا وہ زرداری کو مرتضیٰ کی بیوہ کے پاس لے جا کر قرآن کے حلف پر اس کی بے گناہی کا یقین نہیں کروا سکتی تھی؟ کیا ہے اس ناپاک عورت نے پاکستان کے لیے پیپلز پارٹی یا بھٹو خاندان اور پارٹی کے جانثاروں کے لیے، جو آج اس کو اچھے نام سے یاد کیا جائے؟ کسی دوست نے لال خان صاحب کا مرتضیٰ بھٹو پر لکھے آرٹیکل کا لنک بھیجا، جس میں موصوف نے مرتضیٰ بھٹو کے اصل قاتلوں بے ضمیر اور زرداری کو بے نقاب کرنے کی بجائے مخصوص بونڈے مارکسسٹ انداز میں یہ کہہ کر دی کہ ایلینور روزویلٹ نے کہا تھا کہ میں معاف کر دیتی ہوں مگر کبھی بھولتی نہیں، لیکن رجتی بورژوا ریاست اس کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں کو نہ معاف کرتی ہے اور نہ ہی کبھی بھولتی ہے۔ اول یہ کہ پاکستان کی ایجنسیوں کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ مرتضیٰ بھٹو کا بنیادی مقصد ضیاء کو قتل کرنا تھا، نہ کہ ریاست پاکستان کے خلاف کوئی بڑی گریلا جنگ کا آغاز کرنا۔ اگر لال خان صاحب کی بات کو درست بھی مان لیا جائے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا مرتضیٰ ہی واحد شخص تھا جس کو ہتھیار اٹھانے کی سزا دے دی گئی؟ نجم سیٹھی، اجمل خٹک، شیرباز مزاری، نواب مری بلوچ اور پشتون زلمے اور بہت سے دیگر افراد نے پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھائے، مگر رجتی بورژوا ریاست نے ان کو معاف بھی کر دیا اور سزا بھی دینا بھول گئے۔ لال خان صاحب اصل بات گول کر گئے کہ زندہ مرتضیٰ بے ضمیر کی لیڈرشپ کے لیے خطرہ تھا۔ لال خان صاحب پیپلز پارٹی میں مارکسسٹ کیڈٹ تھے، کہاں جو مرتضیٰ ایک نیٹ ورک بنا کر پاکستان میں بولشوک طرز انقلاب لا سکتا۔ مرتضیٰ اور خاص طور پر شاہ نواز کبھی بھی مارکسسٹ نظریات اور کمیونسٹ طرز عمل یا لینن مارکس کی طبقاتی سیاست کے حمایتی ہرگز نہیں رہے تھے۔ میں نے ان کے ساتھ 5 سال گزارے اور ان کی بہت سی تقاریر سنی، ان سے گپ شپ بھی ہوتی تھی، مگر ہمیشہ ان کی زبان سے مارکس، لینن اور سوویت یونین کی خامی ہی سنی۔ شاہ نواز تو ہمیشہ سے بولشوک پارٹی کو امریکی سرمایہ داروں کے پیسے اور یہودیوں کی اجارہ داری قرار دیتا تھا۔
سندھیوں کو اگر آج بھی ذوالفقار علی بھٹو شہید سے عقیدت ہے تو وہ اس کے فرزندوں کے قاتلوں کی زرداری پنکی پارٹی کو اب تو ووٹ دینا بند کر دیں کہ اب سندھیوں نے بھی اگر اصل بھٹوز کا دامن چھوڑ نقلی بھٹوز کا دامن تھام لیا تو پھر سائیں سائیں نہ رہے، بس دائیں بائیں ہو گئے۔ بھٹو سائیں زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔